یہ ہے میرا یوٹیوب چینل نالج پلس انڈرسٹینڈنگ. تو اس پہ آپ نالج اور انڈرسٹینڈنگ ایک ہی وقت میں حاصل کر سکیں. آج کی جو میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ میں نے ڈان ایڈیٹوریل جو کہ 9 مئی آج کے دن کا ہے، اس کا جو ٹاپک ہے وہ میں نے لیا ہے مائنورٹیز پلائٹ، یعنی کہ مائنورٹیز کی حالت زار. تو اس پہ وہ میں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ آپ کو یہ کبھی نہ بھول پائے. تو پہلے تو میں نے ورڈ میننگز جو ہیں، جو امپورٹنٹ اور ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کے میں نے اردو میننگ بتائے ہیں. اس کے بعد میں نے اس کو مختلف پوائنٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے جو ایڈیٹوریل چھپا ہے آج. یعنی کہ میں نے سب سے پہلے ڈسکسڈ میٹر کے نام سے ایک پوائنٹ لیا، اس کے بعد سپورٹنگ ڈیٹیلز لی ہیں، اس کے بعد پاسبل آؤٹ کمز کے نام سے پوائنٹ لیے، اس کے بعد آخر میں کنکلوژن لیا ہے تاکہ یہ آپ کو مکمل سمجھ لگ سکے کہ یہ جو پوائنٹس میں نے میرے نزدیک جو بنتے تھے پورے ایڈیٹوریل میں سے وہ میں نے پوائنٹس بنانے کی کوشش کی ہے. تو ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. تو سب سے پہلے امپورٹنٹ جو ورڈز ہیں ان کے میننگ ہیں پلائٹ، حالت زار، اس کے بعد انشرائنڈ ہے احاطہ کرنا، محفوظ کرنا، اسپائرلنگ ڈاؤن یعنی سچویشن گیٹس ورس، ایک معاملہ ہے ایک جو سچویشن ہے وہ ورس ہو جائے، ورس پہلی ورس ہو اور جب اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو وہ مزید ورس ہو جائے، یعنی کہ بری ہو جائے، خراب ہو جائے. اس کے بعد اباؤنڈ ہے بہتات ہونا، کثرت ہونا. اس کے بعد انسیکیورٹی ہے یعنی خطرہ، خوف، بے امنی میں مبتلا ہونا. اس کے بعد اسکیپ گوٹیڈ ہے قربانی کا بکرا. اس کے بعد ہے یعنی دوسروں کی غلطیوں کا قصوروار ٹھہرایا جانے والا جو ہے اسے قربانی کا بکرا ہی کہتے ہیں. ڈیمونسٹ یعنی شیطانی، یہ ڈیمن سے نکلا شیطان یعنی کہ شیطانی کام. اس کے بعد ہے اوبسٹیکلز روک یعنی کہ مزاحمت. اس کے بعد ہے ولنریبل نقصان پہنچانے جانے کے زد میں پذیر. اس کے بعد اس کا یعنی گائل ہونا، قابل کے لائق چوٹ کا شکار، غیر محفوظ حملے کی زد میں. نیکسٹ ہے تھرو انڈر دا بس یعنی ٹو ڈو سم تھنگ ہارمفل ٹو سم تھنگ سم ون ایلس یعنی کسی کے ساتھ برا کرنا اس یہ سوچ کر کہ آپ کو اس سے فائدہ پہنچے. نیکسٹ ورڈ از نیویگیٹ، گشت کرنا، راستے میں سفر کرنا، سسٹمیٹک کسی نظام یا اس سے متعلق. سیٹ بیکس ناکامیاں. نیکسٹ ورڈ ہے وسیفریسلی، شور چلا چلا کر یعنی گل مچا مچا کر بیان کرنا. نیکسٹ ورڈ ہے مارجنلائز، پسماندہ، اکویٹیبل، مساوی. اور لاسٹ ٹو ورڈز میں فرسٹ ورڈ ہے ایکمپلائسز یعنی شریک جرم ہونا، بزنس، پیشہ، شغل، کاروبار. تو اب ہم ایڈیٹوریل کی طرف چلتے ہیں. تو سب سے پہلا جو میں نے پوائنٹ لیا ہے وہ ہے ڈسکسڈ میٹر، یعنی جو میٹر میں نے جو میرے نزدیک جو میٹر پورے ایسی وہ کون سی لائنیں ہیں جو کہ بیان کرتی ہیں کہ پورے ایڈیٹوریل میں کیا بتایا گیا ہے. تو لائن ہے ریلیجن از ون از سینٹرل ٹو دا آئیڈینٹی آف دا واسٹ میجورٹی آف پاکستانیز. تو جو ریلیجن ہے وہ پاکستان کے بہت زیادہ پاکستانیوں کو میجورٹی کے طور پر اپنی جو شناخت کرواتے ہیں وہ ریلیجن کے طور پر کرواتے ہیں، ریگارڈ لیس آف وچ فیتھ اور سیکٹ دے بلونگ ٹو. اس سے بالا تر کہ وہ کس جیسے یا کس فرقے سے بلونگ کرتے ہیں. بٹ وائل دا پرنسپل آف فریڈم آف ریلیجن از انشرائنڈ ان دا کانسٹیٹیوشن، لیکن جو ریلیجن سے آزادی ہے، آزادی کے ساتھ اپنا آپ مذہب علیحدہ کر سکتے ہیں اور اپنے باقی معاملات کو علیحدہ رکھ سکتے ہیں، جو کانسٹیٹیوشن میں محفوظ ہے. اور کنٹراڈکشن اباؤٹ اس کے بارے میں بہت زیادہ کنٹراڈکشن ہے. پاکستان مائنورٹیز لیو انڈر دا، اور پاکستان کی جو مائنورٹیز ہیں وہ اقلیتیں ہیں وہ بہت زیادہ وہ لیو انڈر دا کلاؤڈ آف فیئر اینڈ انسیکیورٹی پرٹیکولرلی اف دے بلونگ ٹو ڈس ایڈوانٹیج کلاس اور کاسٹ اور آر کنٹینیوسلی اسکیپ گوٹیڈ اینڈ ڈیمونائزڈ بائی دا پاورفل. لیکن جو پاکستان کی اقلیتیں ہیں وہ خوف اور خطروں کے سائے تلے رہتی ہیں، اور اگر کسی کے لیے وہ نقصان دہ ہوں، کسی کے لیے وہ فائدہ مند نہ ہو تو ان کو جو پاورفل لوگ ہیں وہ قربانی کا بکرا بناتے ہیں، اس کے بعد ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے یلو لائنس لی ہیں، ان کو یلو کیا ہے تاکہ بتانے کے لیے یہ اہم پوائنٹس ہیں، مین پوائنٹس ہیں ان لائنوں میں. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ میں نے لکھا ہے سپورٹنگ ڈیٹیلز. جو لائنیں ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے، تو انسٹیڈ آف ریسیونگ پروٹیکشن یعنی کہ آیا کہ ان کو پروٹیکشن دی جائے جو کہ
مائنورٹیز ہیں ولنریبل گروپس آر اگنورڈ، ان کو وہ اگنور کیے جاتے ہیں اینڈ تھرون انڈر دا برس، اور ان کو آر تھرون انڈر دا برس یعنی ان کو اگنور کیا جاتا ہے نہ صرف بلکہ ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اپنے فائدے کے لیے اوور اینڈ اوور اگین ایز اے نیویگیٹ، جیسا کہ وہ چل رہے ہیں وہ ایک سفر پر ہیں آف سسٹمیٹک ڈسکرمنیشن، ایک ناانصافیوں کے اینڈ ڈیپلی روٹیڈ کلچرل بائسز، اور بہت زیادہ ثقافتی نفرتیں ہیں ان کے حوالے سے، میکنگ سم فیل جس سے کسی بھی شخص کو یہ فیل کرنا آسان ہوتا ہے کہ وہ لائک لیسر سٹیزن ان دیئر کنٹری آف برتھ، کہ اس ملک میں لیسر سٹیزن ہے جس میں وہ پیدا ہوئے ہیں. ٹو انشور مائنورٹیز ریسیو دیئر ڈیو رائٹس اینڈ پروٹیکشن، یہ اس چیز کو انشور کیا جائے کہ مائنورٹیز ہیں وہ رائٹ اپنا حاصل کر سکیں اور پروٹیکشن حاصل کر سکیں. تو کیبنٹ ریسنٹلی اپرووڈ دا ریکنسٹیٹیوشن آف دا نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز بٹ دا موو ہیز آلریڈی میٹ ود دا سیریز آف سیٹ بیکس اینڈ کنٹروورسیز. کیبنٹ نے حال ہی میں اپروو کیا ہے، جو فیڈرل کیبنٹ ہے، نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز، یہ کمیشن ہے، اس کو ریکنسٹیٹیوٹ کرنے کو اپروو کیا تھا، لیکن بٹ دا موو ہیز آلریڈی میٹ ود دا سیریس سیٹ بیک اینڈ کنٹروورسی، لیکن جو موو ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کو بہت ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کنٹروورسیز کا. نیکسٹ لائن ہے فرسٹ دا فیڈرل گورنمنٹ ود ڈیو دا ڈیسیجن ٹو انکلوڈ احمدیز ان دا لسٹ آف ریلیجیس مائنورٹیز. پہلے تو فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا جو ڈیسیجن ہے وہ واپس لیا، جو مائنورٹیز کو ایک اقلیت قرار دینے کا تھا. ڈیسیجن ووسیفرسلی جو منسٹر فار ریلیجیس افیئرز ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اس کو ووسیفرسلی یعنی کہ سینہ تان کر اس کو ڈیفینڈ کیا تھا. اور منسٹر فار ریلیجیس افیئرز ہیں وہ پیر نور الحق قادری ہیں. فردر ڈینائنگ دا کمیونٹی اینی فارم آف ریپرزنٹیشن، مزید اس کمیونٹی کو کوئی بھی ریپرزنٹیشن دینے سے انکار کر دیا گیا، یعنی احمدیز کو. ان اے کنٹری ویئر پیپل ڈیفائن دیم سیلف بائی دیئر ریلیجیس بلیف، یعنی ایسا ملک، تو وہی بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، ایسا ملک جہاں پر لوگوں کو ان کے مذہبی عقیدوں کی بنا پر جانا جاتا ہے. تو ویئر ڈز لیو این آلریڈی مارجنلائز کمیونٹی، تو پھر وہاں پر موجود جو پہلے سے ہی پسماندہ کمیونٹی ہے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. واٹ ایگزیکٹلی از دیئر اسٹیٹس، اب ان کا کیا اسٹیٹس ہے. تو پاسبل آؤٹ کمس کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات ہیں یا معاملہ ہوا. دیر از اے 5 پیج رپورٹ ٹو دا سپریم کورٹ، یعنی سپریم کورٹ میں 5 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے، جو کہ ون مین کمیشن ڈاکٹر شعیب سڈل نے جو انہوں نے بنائی تھی. انہوں نے بتایا کہ جو ریلیجیس منسٹری ہے، ریلیجیس افیئرز پر کی منسٹری ہے، وہ اس نے کس طرح روڑے اٹکائے ہیں نیشنل NMC کے ریکنسٹیٹیوشن پر. NMC جو میں نے نیچے بتایا ہے اسے کہتے ہیں نیشنل مائنورٹی کمیشن. نیکسٹ ہے دا پرابلمز سراؤنڈنگ دا فارمیشن آف باڈی سمپلی ریفلیکٹس ہاؤ فار وی آر فرام. تو یہ جو پرابلمز ہیں اس NMC کو کنسٹیٹیوٹ کرنے میں، یہ بتاتے ہیں کہ ہم کتنی دور ہیں اس معاملے میں کہ ہم ایک مساوی سوسائٹی جانے جائیں. وائل وی آر رائٹلی کنڈیمڈ، تو یہاں پر بتایا گیا کہ ہم ایک طرف دوسروں کو تو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ان ملکوں میں جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. In many parts of the world are subjected to, but we turn our blind eye to the abuse taking place under our watch. لیکن ہم اس پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور go into denial، یا پھر ہم اس پر انکار کر دیتے ہیں. get defensive about our own poor track record، یا پھر ہمارا جو معاملات ہیں ہم اس پر ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. دا فادر آف دس نیشن، جو آپ کو پتہ ہے قائد اعظم نے اپنی پہلی اسپیچ میں فرمایا تھا، یو آر فری ٹو گو ٹو یور موسک ٹیمپلز چرچز. تو وہی اسی لائن کو بتایا گیا کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ریاست کو مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بٹ تھرو آؤٹ پاکستان's ہسٹری دا اسٹیٹ ہیز میڈ ریلیجن ہز اٹس بزنس ایٹ ایوری ٹرن. لیکن پاکستان کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہر معاملے میں ریاست نے مذہب کو اپنے ذمہ لیا یا اس کو حصہ لینے کی کوشش کی ہے. Unfortunately, to distract from the falling weakness or to fulfill their own strategic and worldly ambitions. آیا کہ unfortunately بدقسمتی سے، یعنی کہ to distract from their falling
یعنی ان کی جو ویکنیسز ہیں مائنورٹیز کی اور ان کے جو کمیاں ہیں ان کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اور ٹو فلفل دیئر اون، یا پھر اپنے جو اسٹریٹجیز ہیں، اپنے جو امبیشنز ہیں، اپنے جو فائدے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے دا پاورفل میک اپورچونسٹک چوائسیز. جو پاورفل رہے ہیں انہوں نے اپورچونسٹک یعنی کہ جن کو جو اپورچونٹی ملتی ان وہ چوائسیز انہوں نے اوپٹ کی. while the silent majority unthinkingly becomes a compliance to oppression. اور جبکہ دوسری جو majority تھی جو کہ عوام تھی انہوں نے خاموشی اختیار کر کے become compliances یعنی شریک جرم ہوگی to oppression. جو کہ minorities کے ساتھ oppression ہوا، ظلم ہوا، اس میں وہ پاورفل لوگوں کے ساتھ شریک جرم ہوگی. اور آخر میں کنکلوژن ہے if nobody stand up for what is right or wants for other the same freedom and security they seek for themselves, we will keep spiraling down a very dangerous path. if nobody stands up for what is right، اگر کوئی بھی بندہ کھڑا نہیں ہوگا اس چیز کے لیے جو کہ رائٹ ہے، اور wants for others دا سیم فریڈم، اور دوسروں کے لیے جو سیم بالکل ٹھیک ویسی ہی فریڈم چاہتا ہے، آزادی چاہتا ہے، سیکیورٹی چاہتا ہے، دے سیک فار دیم سیلف. تو پہلے وہ اگر وہ اپنے لیے آزادی چاہتا ہے تو پہلے دوسروں کے لیے آزادی کا خیال کرے. وی ول کیپ اسپائرلنگ، اگر ہم نے ایسا نہ کیا، وی ول کیپ اسپائرلنگ ڈاؤن اے ویری ڈینجرس پاتھ. تو ہم پھر ایسا ہوگا کہ ہم ایک ایسے راستے پر چل پڑیں گے جو کہ آخر میں نقصان کی طرف جائے گا، اور بہت ہی نقصان دہ راستہ ہے. امید ہے آپ کو یہ ایڈیٹوریل اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا، کمنٹ کریے گا، آپ مزید کیا بہتری چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ چینل کو بھی سبسکرائب کرے گا. اللہ حافظ.